تاریخ اسلام میں ہمیں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ جب وقت کے صاحب نظر درویش اور فقیر نے مسلمان ملت کے دفاع کے لیے کسی سپہ سالار یا مجاہد کا انتخاب کیا۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شہاب الدین غوری کو منتخب کیا، روحانی تائید بخشی اور ہندوستان پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کرنے کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں 1000 سال تک ہندوستان میں اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ سکا۔ اسی طرح جب مغل سلطنت اپنے زوال کو پہنچی تو اس وقت کے صاحب نظر فقیر و درویش حضرت شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کے دفاع اور اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے افغانستان کے سلطان احمد شاہ ابدالی کو منتخب کر کے ہندوستان پر حملے کی دعوت دی، کہ جس کے نتیجے میں تقریباً 100 برس مزید مغل حکومت کو سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ سن 1857 کی جنگ آزادی میں شکست کے بعد ہندوستان کی اسلامی ریاست مکمل طور پر انگریزوں کے قبضے میں چلی گئی۔ 1000 سال میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ہندوستان دارالاسلام سے دارالکفر میں مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے نہ صرف سیاسی اور عسکری قوت نکل گئی تھی، بلکہ تمام مسلمان اشرافیہ، ان کی تجارت، صنعت و حرفت اور نظام تعلیم مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے تھے۔ انہی تاریک ترین راتوں میں سن 1870 کی دہائی میں اللہ نے آگے پیچھے 2 وجود بھیجے کہ جنہوں نے آگے جا کر مسلمانان ہند اور امت مسلمہ کی تقدیر اور تاریخ تبدیل کرنا تھی۔ ایک علامہ اقبال اور دوسرے قائد اعظم محمد علی جناح۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ 20ویں صدی کے پہلے 3 دہائیاں علامہ اقبال کا وہ دور ہے کہ جس میں وہ مسلمانان ہند اور ملت اسلامیہ کی نظریاتی، روحانی، اخلاقی اور سیاسی تربیت فرما رہے تھے۔ اب اقبال کو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ایک ایسے مجاہد کی ضرورت تھی کہ جو نظریہ اقبال کو عملی شکل دے سکے۔ ہندوستان میں تحریک آزادی کی سیاسی و قانونی جدوجہد جاری تھی، اور اب ضرورت ایک ایسے وجود کی تھی کہ جو مسلمانوں کے لیے اس جنگ میں سپہ سالار کا کردار ادا کرے، مسلمانوں کو متحد کرے، تحریک پاکستان کی قیادت کرے، ہندوؤں اور انگریزوں کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور بالآخر ملت کے قافلے کو تعمیر پاکستان کی شاندار منزل تک پہنچا دے۔ نظریہ پاکستان دینے کے بعد علامہ اقبال کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہی یہی تھا کہ اب مشن کی تکمیل کے لیے مسلمانوں کا رہبر و رہنما تلاش کیا جائے۔ اسی دور میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، میں ہندوستان میں مسلمانوں کے مستقبل سے نا امید نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ عنقریب ان میں کوئی رہبر شخصیت نمودار ہوگی۔ اقبال یہ بات بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اب امت کی قیادت کے لیے ایک ایسے غیر معمولی وجود کی ضرورت ہے کہ جو صاحب فراست بھی ہو، جرت کردار بھی رکھتا ہو، صادق اور امین بھی ہو، نہ جھکنے والا ہو نہ بکنے والا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والا ہو، انگریزوں اور ہندوؤں کے چالوں کو خوب سمجھنے والا ہو، اور ہندوستان کے مسلمان بھی اسے اپنے قائد اور سپہ سالار کے طور پر قبول کر لیں۔ اقبال نے پورے ہندوستان کی تمام مسلمان قیادت کو دیکھا اور پرکھا، اور بالآخر اس کڑے معیار پر صرف ایک وجود ہی پورا اتر سکا، محمد علی جناح۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ محمد علی جناح کو قائد اعظم بنانے والے علامہ اقبال ہی تھے۔ یہ دونوں وجود آپس میں لازم و ملزوم ہیں، نہ اقبال کو قائد اعظم سے جدا کیا جا سکتا ہے، نہ قائد اعظم کو اقبال سے الگ کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ اقبال نظریہ اور فکر کا نام ہے، اور قائد اعظم اسی نظریے کی عملی جدوجہد اور تکمیل کا۔ اگر قائد اعظم کی فکر، سوچ اور اقدار کو سمجھنا ہو تو فکر اقبال کی جانب لوٹنا ہوگا۔ قائد اعظم کو اقبال سے جدا کر کے سمجھنے کی کوشش تاریخ پر ظلم بھی ہوگا اور حقیقت سے فرار بھی۔ علامہ اقبال سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے مسلمانوں کی قیادت کے لیے محمد علی جناح کا ہی انتخاب کیوں کیا ہے، تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، اقبال جب بستر مرگ پر تھے تو ایک وفد ان کی صحت یابی کی دعا کے لیے آیا۔ اقبال نے ان سے فرمایا تھا کہ
मैं अपना पूरा काम कर चुका हूं। मैंने अपना मिशन मुकम्मल कर दिया है। मेरे लिए दुआ करने की बजाय आप जिनाह के लिए दुआ कीजिए। उन्हें अभी अपना मिशन पूरा करना है। एक और मकाम पर अल्लामा इकबाल कायदे आज़म के इंतखाब की वजह बयान करते हुए फरमाते हैं, जिनाह सियासतदान है, उनका मिजाज कानूनी है और वो खूब जानते हैं कि हिंदुस्तान का असल मसला क्या है, और ये भी कि हिंदुओं और अंग्रेजों में जो कशमकश जारी है उसकी हकीकी नौइयत क्या है। मिस्टर जिनाह बरतानवी साम्राज्य की असलियत से भी बखूबी वाकिफ हैं और वो कांग्रेस की जहनियत के भी भेदी हैं और उनको शिकस्त दे सकते हैं। एक मर्तबा हिंदू लीडर नेहरू कांग्रेस के चंद दीगर रहनुमाओं के हमरा अल्लामा इकबाल से मिलने आया। दौरान मुलाकात मियां इफ्तिखारुद्दीन ने इकबाल को मुखातिब करते हुए कहा, आप जो भी कह रहे हैं वो हकीकत पर मबनी है कि मुसलमान भी हिंदुओं की तरह अपने लिए एक अलहदा वतन की तमन्ना रखते हैं और हिंदुओं की ही तरह वो भी बरतानवी साम्राज्य के दुश्मन हैं। आप ये हकीकत अलल ऐलान क्यों नहीं बयान करते? मुसलमान आपकी सुनते हैं, जिनाह की कौन सुनता है? यह सुनकर इकबाल को जलाल आ गया। आप उठकर बैठ गए और मियां इफ्तिखार की आंखों में आंखें डालकर कहा, मियां साहिब, शायद आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि मुसलमानों को इस वक्त इत्तेहाद की अशद जरूरत है और जिनाह की क़यादत में मुसलमान इत्तेहाद की जानिब बढ़ रहे हैं और हिंदुओं को मुसलमानों का ये इत्तेहाद एक आंख नहीं भाता, तो क्या उन्हें खुश करने के लिए इस इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया जाए? इसी तरह ऐन इंतकाल से कबल जब मुसलमानों के वफूद इकबाल के पास आकर उनकी सेहतियाबी की दुआ करते थे तो उनसे भी मुखातिब होकर इकबाल एक ही बात कहते थे, मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका है, अब जिनाह के लिए दुआ करें।